الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے جن مرحومین کے ابھی نام لیے گئے ان سب کے لیے اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ اب ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان محترم، کل ہم نے جو گفتگو کی تھی اس کا 2 منٹ میں خلاصہ کیے دیتے ہیں۔ جو بنیادی نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں قومیں، برباد ہو جاتی ہیں قومیں، تباہ ہو جاتی ہیں قومیں جہاں رہبر کا وجود نہ ہو، یعنی جو اپنے رہبر کو کھو دے وہ بالکل دنیا میں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا ہے، اگر ہوں بھی تو ذلت کے ساتھ ہوتی ہے، اگر باقی بھی رہ جائیں تو ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور دشمن کی سازش یہ ہوتی ہے، کہیں کی بھی بات کریں، ایک عام بات کریں، کہ پہلے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ رہبری کو سامنے سے ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے نا، اس کو ایلیمنیٹ کہتے ہیں، یعنی ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ شخصیت کشی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح سے چاہے، کیونکہ پروپیگنڈے کے ہتھیار ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ مطلب بنی امیہ کے دور میں پروپیگنڈے کے 2 ذریعے تھے نا، ایک مسجد، ایک ممبر، اس کے علاوہ تو نہیں تھا، ریڈیو ٹی وی اخبار تو نہیں تھا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خبر پہنچنا کوئی بڑی دیر سے خبر پہنچتی تھی؟ نہیں، 90,000 ممبر، جب 90,000 ممبروں سے ایک بات کی جائے گی تو آپ خود سوچیں کہ کتنی جلدی وہ پورے عالم اسلام میں پھیلتی ہوگی، ہے نا؟ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس شہر سے دوسرے شہر، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، اور ایک بات سب کو کہی جا رہی ہے کہ آپ کو خطبے میں یہ کہنا ہے۔ توجہ رکھیے گا آج کہ معصوم کونین کا جہاد کتنا بڑا ہے۔ کیوں معصوم کونین کو معرف قرار دیا اللہ نے، ہم نے نہیں، آپ نے نہیں، یہاں تک کہ پنجتن پاک میں سے یا معصومین میں سے بھی کسی نے نہیں، اللہ نے معرف قرار دیا۔ معرف یعنی تعارف کرانے والا، ہے نا، معرف اسے کہتے ہیں۔ تو معصوم کونین کو ایسے ہی معرف قرار نہیں دیا اللہ نے، قرآن سے بھی دلیل دے دیں گے آپ کو، قرآن میں بھی احادیث میں بھی معرف قرار دیا۔ کیوں؟ یہ وہ ہستی ہے جس نے دونوں محاذوں پر ان کو شکست دی۔ جو رہبری کے خلاف کام کر رہے تھے، رہبری سے اب ہم اس کو عام لفظ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ سمجھ بھی آ جائے، کیونکہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جو قصے بیان ہوئے ہیں یا اہل بیت علیہ السلام پر جو بیتی ہے، جو علام و مصائب، یہ محض واقعات نہیں ہیں کہ ایک واقعہ ہوا بیان ہو گیا، نہیں، یہ اس لیے ہیں کہ قیامت تک یہ سب چیزیں پیش آنی ہیں۔ تو آپ کے پاس قرآن کی روشنی میں بھی دلیل رہنی چاہیے، آپ کے پاس روایات، احادیث اور معصومین کی جو سیرت ہے اس کی روشنی میں بھی آپ کے پاس دلیلیں رہنی چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج لوگ بہکانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں نا، وہ تو معصوم تھے۔ ارے بھائی معصوم تھے تو انہوں نے کیا کیوں؟ انہوں نے آپ ہی کے لیے تو کیا ہے کہ آپ اس سے سبق لیں۔ یہ ایک بڑا آسان سا بہانہ ہوتا ہے، بہانہ جو لوگوں کا یہ بہانہ ہوتا ہے۔ تو معصوم کونین نے دونوں محاذوں پر ان کو شکست
اور دوسرے محاذ کا بتائیں گے بھی، دوسرے محاذ پہ کیسے شکست دی معصوم کونین نے. پہلے محاذ پر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈھال بن گئی امام. اس کو معمولی کام نہ سمجھیے آپ، معمولی بات نہ سمجھیے. مولائے عارفان کی ڈھال بننا. کون ہے مولائے عارفان؟ صاحب ذوالفقار. کون ہے مولائے عارفان؟ کہ جن کا سن مبارک 32-33 سال سے زیادہ نہیں، جوان ہے 32-33 سال کا، جس نے ساری جنگیں لڑی ہیں. یعنی اس کو ایسے مرحلے میں لا کر کھڑا کر دیا. اب ظاہر اس پہ مشیت بھی ہے، لیکن بظاہر جو حالات ہیں انہوں نے ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ مولا نہ لڑ سکتے تھے نہ خاموش بیٹھ سکتے تھے. ایک عجیب کیفیت تھی نا. لڑتے ہیں تو ایک الگ مسائل کھڑے ہو جاتا ہے، مسئلہ کہ اسلامی ختم ہو جائے گا کہ جی ساری جنگ تلوار کے لیے تھی، ساری جنگ قیادت کے لیے، ساری جنگ اقتدار کے لیے تھی. تو ان میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. بھائی ٹھیک ہے، 2 جنگیں ہوئی، ایک آدمی جیت گیا، ایک آدمی ہار گیا، ختم ہو. ٹھیک ہے، یہی ہوتا نا. معصوم کونین کی وہ ذات ہے. یہ جو ہم نے میرا خیال ہے 4-5 سال پہلے یہاں بیان کی تھی ایک بات، وہ آپ کے ذہنوں میں معلوم نہیں ہے کہ نہیں ہو، بہت سارے لوگ اس میں ہوں گے بھی نہیں. تو یہ آپ کو بتا دیں کہ معصوم کونین کی وہ ذات گرامی ہے، وہ ذات گرامی ہے کہ جسے پروردگار عالم کے حبیب نے، پیغمبر ختمی مرتبت نے جب موجود تھے، ظاہری نور آپ کا موجود تھا، اس وقت بتا دیا تھا کہ جو فاطمہ کے کیمپ میں ہوگا وہ حق پر ہوگا، جو فاطمہ کے کیمپ میں نہیں ہوگا وہ باطل پر ہوگا. ابھی ثابت کریں، ابھی ہم مقدمہ بنا رہے ہیں، بات کا مقدمہ بنا رہے ہیں. کیسے؟ کیوں؟ مشکل یہ ہو گئی مخالفین کے لیے کہ مولائے عارفان کے خلاف تو محاذ بنا لیا، بہت بڑا محاذ بنا لیا نا، مل کے بنا لیا. صاحب یہ بہت ساری چیزیں بھئی ذہین ہیں، بہادر ہیں، سب ہیں، لیکن کیونکہ جوان ہیں تو ان میں جذباتیت بہت ہے، لہٰذا یہ فیصلے صحیح نہیں کر سکتے. عجیب بات ہے. یعنی اس طرح کے پروپیگنڈے. اور دوسرے کہ کیونکہ ان کو وہ اقتدار پہ آنے کا شوق ہے، اقتدار لینے کا شوق تھا، ایک مستقل اس طرح کا پروپیگنڈا پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا تھا. اس طرح سے کر دیا تاکہ الگ کر دیا جائے. وہی مدینہ ہے نا جس نے بدر دیکھی، احد دیکھی، خندق دیکھی، خیبر دیکھی، فتح مکہ، سب کچھ دیکھا ہے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود اور یہ بھی جانتا ہے کہ حق پر علی ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، لیکن ساتھ نہیں دیتے کہ کیا کریں، کس طرح سے ساتھ دیں. تو یاد رکھیں، جو ظلم پر ساکت رہتا ہے نا، جو ظلم پر سکوت رہتا ہے، اس کا شمار ظلم کے ساتھ ہوتا ہے، ظالموں کے ساتھ. مطلب افسوس بھی کر رہا ہے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں، لیکن حق کا ساتھ نہیں دے رہا. حق کا ساتھ نہیں دے رہا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے شخص کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیطان قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ شیطان. ابھی یہ روایت بھی پڑھ دیں گے آپ کے سامنے، لیکن تھوڑا سا اور اس کی تشریح کر دیں کہ کیا ہوتا ہے. مدینے میں لوگ ہیں خاموش، رو رہے ہیں خاموش، افسوس کر رہے ہیں خاموش، یعنی ساتھ نہیں دے رہے، خاموش. پروپیگنڈے کی وجہ سے کیا ہوا جناب؟ پروپیگنڈا اتنا ہو گیا کہ اس وقت کیونکہ اسلامی مملکت کو درپیش ہے، استحکام دینا ہے، ہمیں استحکام کی طرف لے آنا ہے، جو بولے گا اس پہ غداری کا الزام. اب یوں آسانی سے سمجھ لیجئے کہ جو بیچارہ حق کی آواز اٹھائے گا اس پہ ایک الزام لگایا جائے گا کہ یہ حکومت کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عدم استحکام کا، آج کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں. یہ حکومت کو کیا کرنا چاہتے ہیں جناب؟ یہ نہیں، بلکہ کیا کہتے تھے؟ ان کی مخالفت نہیں کہتے تھے، کہتے تھے ریاست کی مخالفت ہو رہی ہے. یعنی میں مخالفت کر رہا ہوں آپ کی، آپ کہیں کہ نہیں یہ ریاست کا مخالف ہے. لہذا سب سے آسان حربہ یہ آج کا سیکھا ہوا نہیں ہے، یہ انہوں نے سکھایا ہوا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئی بات سمجھ میں؟ یعنی یہ حربہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ وہ ان زمانوں سے سب نے سیکھا ہوا ہے کہ کیا کیا جائے. زمانہ بدلتا ہے
لیکن اس کے وہ حرکات جو ہیں وہ اعمال افعال وہ نہیں بدلتے، وہ نہیں اور جو انکار کرے، اب دیکھیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. الساکت عن الحق، یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور یہ آپ کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اب میں نے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہی ہے کہ میں جو بھی حوالے دوں گا ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ جو آپ کو کبھی ملے ہی نہیں، کیونکہ آج کل یہ بھی تو چلا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، ایک الٹی سیدھی بات لکھی، نیچے کسی بھی امام کا نام لکھ دیا. اب آپ کو کیا پتا یہ امام نے کہا ہے نہیں کہا ہے، لیکن اسے اپنا مطلب نکالنا ہے، لکھ دے. اس کو بھی معلوم ہے یہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو پڑھیں گے ان میں سے ایک بھی حوالہ دیکھنے نہیں جا رہا. اور بعض اوقاتوں کو وہ کتاب ہی دنیا میں نہیں ہوتی جس کتاب کا نیچے نام لکھ دیتے ہیں نا، اس کتاب کا نام ہی. یہ سب آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے لیے سوشل میڈیا پہ جب ایسی چیزیں آئیں تو آنکھیں بند کر کے نہ تو اس پہ یقین کریں اور نہ ہی اس کو فارورڈ کریں. ایک بیماری یہ بہت ہوتی ہے کہ جلدی سے فارورڈ کر دو، بڑا اچھا آیا ہے فلاں امام کی شان میں، بڑا اچھا بھیج دو، لیکن نہیں معلوم آپ کو کہ یہ کتنی گہری سازش ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے. اس کا وجود ہی کوئی نہیں. پہلے یہ دیکھیں کہ بھیجنے والا کون ہے، اس کا قد کاٹ علمی کتنا ہے، آیا یہ جانتا ہے، احادیث روایت قرآن اس نے پڑھا ہے، لیکن ان کو صبح صبح ایک بنا کے بھیجنا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ حدیث کتاب تہذیب، کتاب کا نام کیا ہے؟ بہت مشہور کتاب ہے، مشہور ترین کتاب، عربی میں فارسی میں ترجمہ ہوا، اردو میں بھی ترجمہ یہاں رکھا ہوا ہے آپ کی صادق لائبریری میں. ٹھیک ہے، اس سے آسان حوالہ میں نہیں دے سکتا کہ جس کو بھی ڈھونڈنا ہو وہ جا کے تہذیب میں دیکھ لے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد. الساکت عن الحق شیطان اخرس، جو حق کو جاننے کے باوجود، اہل علم کی بات ہو رہی ہے، علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو بھی علم رکھتا ہے، اہل علم، دانشور، جو علم و دانش رکھتا ہے، اور مسئلہ خاموش رہے گا، چھوڑو کون پڑے ان مسئلے میں، ہونے دو جو ہوگا. ٹی وی دیکھتے رہو، ہاں کیا ہو رہا ہے، اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے، برا ہوتا ہے اللہ برا ہو گیا ہے نا. ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق جاننے کے باوجود جو شخص خاموشی اختیار کرے وہ خود شیطان ہے، وہ خود. اس لیے میں لکھ کے لایا کہ آپ نے کہ اپنی طرف سے مولانا نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا، زبانی مجھے یاد ہے 4 ہی تو لفظ ہیں، الساکت عن الحق شیطان اخرس. اس کو یاد کرنے میں کوئی مشکل ہے کیا؟ لیکن میں لکھ کے اس لیے لایا تاکہ میں آپ کو یقین کی آخری منزل تک پہنچا دوں کہ یہ جو ہے یہ معصوم کا فرمان ہے تہذیب میں، کہ حق جاننے کے باوجود سکوت اختیار کر رہے ہیں، ساتھ نہیں دے رہا، تو خود کون ہو گیا؟ خود شیطان ہونا. وہ خود شیطان ہے جو دیکھے سب کچھ اور خاموش رہے. بس اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگ جانتے تھے کہ یہ حق پر ہیں، اکثریت جانتی تھی کہ یہ حق پر ہے، ایسا نہیں تھا کہ نہیں جانتا تھا، لیکن مصلحتیں، مفادات اور خوف، 3 چیزیں ان کے آڑے آ جاتی تھی. بس یہ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہ رہا تھا تاکہ لفظ بلفظ آپ تک پہنچ جائے، کہیں زیر زبر بھی میرا ادھر ادھر نہ ہو جائے تو مشکل ہو جائے گی. اب میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ ایک بار اور صلوات مجھے بھیجی سنائیے محمد و آل محمد پر. سب سے پہلی چیز کیا آ جاتی ہے؟ مصلحت. مصلحت کیا ہے؟ میں کیوں ان مسائل میں پڑھوں بھائی، ارے چھوڑو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اچھا ہو گیا تو ہم بھی کہہ دیں گے واہ 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 واہ، نہیں ہوا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں، بیٹھے رہیں گے آرام سے. مصلحت کا میرے سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، اب میں جانتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں سچ کہ اگر میں وہ کہہ دوں گا تو یہ مجمع ناراض ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں نا، آپ تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، کچھ باتیں ہیں بالکل سچ حقیقت ہیں، بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں بیان کو مسئلہ، ارے بھائی یہ ناراض ہو جائیں گے، کل نہیں آئیں گے، یا پھر ایسا ہوگا ناراض ہو جائیں گے، مجھے بلائیں گے نہیں، مجھے دعوت، بلکہ ان کو ایسی باتیں بتاؤ کہ یہ خوش ہو کے چلے جائیں. وہ باتیں بھی صحیح ہوں گی، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ باتیں غلط ہیں، وہ باتیں صحیح ہیں،
وہ کہے گا میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو سچ بول رہا ہوں. وہ باتیں ہم کو سنا کے چلا جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن جو بات بتانی چاہیے تھی وہ نہیں بتائی. یہ تو بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے داخل ہونے والی ہستی، یاد رکھیے گا یہ اہل سنت کی، میں پچھلے سال پڑھ چکا ہوں، کاغذات ہاتھ میں لے کے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں بھی روایت ہے کہ سب سے پہلے جو ہستی جنت میں داخل ہوگی اس ہستی کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. نہیں اب دیکھیے، اب سردی والی صلوات نہ بھیجیے، کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا گرمی والی صلوات بھیجیے آپ محمد عالم. کیونکہ میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں، یقین مانے کل دوپہر میں اے سی چل رہا تھا کراچی میں، یعنی کل تک، آج کا مجھے نہیں پتا، دن میں اے سی چل رہا ہے وہاں پہ. اور یہاں پہ آپ جانتے ہیں موسم میرے لیے تو بہت ٹھنڈا ہے نا، تو اب آپ بھی ٹھنڈے بیٹھے رہیں گے تو پھر مجلس بھی پوری ٹھنڈی ہو جائے گی. بلند آواز سے ایک صلوات اور عنایت فرمائیے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے کہ میں کہنا چاہتا ہے، مطلب میں حدیث بالکل صحیح ہے نا، اس میں کوئی خامی ہے؟ کوئی خامی نہیں. بالکل اطمینان رکھیں جو میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہستی داخل ہوگی جنت میں وہ کون ہے؟ جناب فاطمۃ الزہرا مادر حسنین دختر رسول ہمسر بو تراب. یعنی یہ وہ ہستی ہے جو پنجے تن میں بھی سب سے پہلے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ دروازے جنت سے داخل نہیں ہوں گی، کھڑی ہو جائیں گی وہاں. اور کھڑے ہونے کا جب ندا آئے گی کہ بھائی آپ جنت میں داخل کیوں نہیں ہو رہے، کہا میرے شیعہ، میرے شیعتی، میرے شیعہ، جب تک ان کو نہیں بخشا جائے گا میں نہیں جاؤں گی. اچھا بھائی لے جاؤ، چلو بھائی شیعوں کو لے آؤ. اب شیعہ کی الگ تشریح ہے جو میں کئی بار کر چکا ہوں، زیادہ خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جائیے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں آپ کو اس کے معنی بہت کئی بار بتا چکا ہوں کہ شیعہ کیا ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے. بلکہ اگر 1 منٹ دے دیجئے پھر آپ کو یاد دلا دوں. میں نے ایک بار آپ کو بتایا تھا کہ اویس کوفی، اویس قرنی نہیں، اویس کوفی یا میثم کوفی، ایک ان میں سے کوئی نام ذہن سے، کیونکہ اچانک یاد آ گیا ذہن میں، آپ کو بتانے کے لیے تو لے آئی، غالباً اویس کوفی ہیں. تو یہ شیعہ تھے، علی کے محبوں میں تھے. تو ان کی گواہی آ گئی عدالت میں، کسی کے لیے گواہی دینی تھی. تو جو مخالف پارٹی تھی اس نے جج کے کان میں، قاضی کے کان میں کہا، جیسے آج قاضی کے کان میں جو کہہ دیا جاتا ہے فیصلہ وہی ہو جاتا ہے نا. میں قاضی کی بات کر رہا ہوں، ججوں کی بات نہیں کر رہا بھائی. ججوں کی بات کروں گا تو ایف آئی آر کٹ جائے گی میری. میں تو اسی لیے قاضیوں کی بات کر رہا ہوں، ہے نا. تو قاضی پہ تو کوئی گرفت نہیں ہے نا. ہاں، قاضی پہ گرفت نہیں، تو میں قاضی پر رکھ کے ساری باتیں کر رہا ہوں. تو قاضی کے کان میں جب سور پھونک دی جائے تو فیصلہ قاضی وہی کرتے ہیں، ہر زمانے میں وہی ہوتا ہے. وہ قاضی بھی اٹھ کے چلا جاتا تھا کمرے میں جا کے سور پھونکی جاتی تھی اس کے کان میں، وہ آتا تھا پھر وہی فیصلہ کر دیتا تھا. نہ معلوم کیا حشر ہوگا ان قاضیوں کا. آپ کو پتہ ہے کہ قینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جائیں گی، ان کے جسم کاٹے جائیں گے، اور بار بار ان کو وہ عذاب دیا جائے گا، ان پر طرح طرح کے حشرات الارض چھوڑے جائیں گے. ان کی کیونکہ موت تو ختم ہو گئی نا، موت ان سے لے لی جائے گی. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. بس دنیا ان کے سامنے، دنیا کے فائدے ان کے سامنے جناب. میں کیا کیا بتاؤں، کیا کیا ہے. لندن ہے، دبئی ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، ٹورنٹو ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے نام ہیں، کیا کیا ہے، سویڈن ہے، اور کیا ہے، فرانس ہے. یہ سارے ان کے آنکھوں میں ہوتے ہیں کہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے فیصلہ کرو اور نکلو، سب تمہاری لوازمات تیار. کتنے دن 400 سال تو نہیں، فرعون 400 سال تک جیا ہے. بعض روایات کے مطابق کہتے ہیں کہ نہیں، 400 سال فرعونوں کا عرصہ تھا. یعنی ہر جو آتا تھا بیٹھتا تھا اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون. تو 400 سال تو چلو فرعون کی حکومتیں رکھ لو، فرائنہ جمع اس کی فرائنہ 400 سال گزر گئے نا. 400 سال آج ہزاروں سال ہو گئے نا. 400 سال کو گزرے ہوئے کیا ہوا؟ ختم ہو گیا نا. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا 2-4، اب میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، مفت خور کہہ دیتا ہوں. چلیے مفت خور کی جگہ جو اچھا لفظ ہے آپ کے لیے وہ لگا لیجئے گا آپ.
صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جناب وہ مفت غور قاضی اس کے لیے بھی تھے، فتویٰ دینے والے ہر جگہ موجود تھے اس کے، وہ بھی ان سے فتوے لکھواتا تھا زر و جواہر کے. بس اور ایک مثال دے دیں آپ کے سامنے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کو مسموم کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. آپ کو مسموم کرنے کے بعد آپ جانتے کہ وہ بہت ہی اپنے زمانے کا شمر تھا جس نے آپ کو مسموم کیا تھا ہارون کے حکم سے، شندق. تو اس کو بلایا گیا، یعنی اس نے بلایا 40 سے زیادہ طبیبوں کو اور قاضیوں کو. اس زمانے میں 40 بڑی تعداد، بھائی چھوٹا سا تو ہوتا تھا شہر. 40 سے زیادہ طبیبوں کو اور بلایا قاضیوں کو، اور جلات کھڑے کر دیے تلوار کے ساتھ سروں پہ، اور اشرفیوں کی تھیلیاں، سونے چاندی کی اشرفی کی تھیلیاں کا میڈیکل سرٹیفکیٹ تیار کرو. آج کی زبان میں بتا رہے ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ تیار کرو کہ یہ طبعی موت مرے ہیں، اس پہ دستخط کرو، اور یہ لو اشرفی کی تھیلی جاؤ. نہیں کرتے وہ پیچھے جلات کھڑا ہے، گردن اڑا دے گا. انہیں سب نے کہا بھائی، کسی نے تلوار کے خوف سے، کسی نے اشرفیہ دیکھ کے، ارے بھائی چلو سائن کرو. تو 40 لوگوں نے امام کے، تو آج تک کیا امام کی شہادت چھپ سکی؟ چھپ سکی؟ نہیں چھپی نا. اور جنہوں نے لیا ان کا کیا حشر ہوا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور آج تک وہ کیا بھگت رہے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. بس یاد رکھیے، یہ بدترین حربہ ہوتا ہے کہ قاضیوں کو، مفتیوں کو مال دے دیا جائے اور اپنی مرضی کا فتویٰ جاری کیا جائے. ممکن ہے کہ آج کل بھی ایسی کوشش ہو رہی ہو کہ بھئی غریب ہیں، طلبہ ہیں، مولوی ہیں، چھوٹے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، ارے بھئی دے دو ان کو کچھ، ان کو ماہانہ دے دو، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں لوگ. ان کے بڑے بڑے بھی ان کو حکم دے رہے ہیں، ہاں بھی لے لو لے لو لے لو، بہت اچھی بات ہے، لے لو، تمہارا خرچہ چلے گا. کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ جو فارم تم سے دستخط کرایا جا رہا ہے اس پہ لکھا کیا ہے. اگر میں آسان جملے میں کہہ دوں تو اس پہ لکھا ہوا ہے عوام کا قتل عام. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ جو کریں خاموش. اس کی شقیں پڑھ لیجئے گا، وہ چھپ چکا ہے. تو صرف ایک شق اس کی بتا رہا ہوں آپ کو. پہلی کو چھوڑ دیجئے آپ، پہلی تو نارمل ہے نا، وہ ہاں بھائی نہیں بولنا، فرقے وارے پہ نہیں بولنا، یہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے صحیح بات. دوسری شق پہ کہ خبردار حکومت کے کسی کام پہ تنقید، حکومت کے خلاف نہیں بولو گے، حکومت کے خلاف تنقید نہیں ہوگی. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ سارا کرنے کے بعد پھر دستخط لیے جا رہے ہیں. اور بعض جگہوں پہ دستخط لینے سے پہلے یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ دستخط نہیں کیے تو شیڈول 4 میں ڈال دیں گے. چھوٹے چھوٹے جو گاؤں دیہات ہیں نا وہاں کی، بڑے شہروں میں تو چلو خود. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آج کی بات نہیں. اب سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا. اب ایسے ماحول میں جو اپنا دین بچائے، جو اپنا ضمیر بچائے، یہ چھوٹے چھوٹوں کی بات کر رہا ہوں. اب آپ اندازہ لگا لیے، اب گاؤں دیہاتوں والوں کو یہ آفر ہو رہی ہوگی تو بڑوں بڑوں کو کیا کیا آفر نہیں ہوئی ہوگی اور ہو رہی ہے. اور کس سطح پہ جا کے انہوں نے اپنا دین بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، قلم بیچ دیا، زبان بیچ دی، کھڑے ہو گئے آمروں کی حمایت میں، چلا رہے ہیں زبان ڈکٹیٹروں کی حمایت میں، خطبے دے رہے ہیں ظالموں کے خلاف. تو ان کی قیمت کتنی لگی ہوگی؟ انہیں تو بڑے بڑے پلاٹ بھی ملے ہوں گے. خالی پلاٹ نہیں ملے ہوں گے، پلاٹ بنانے کے لیے مال بھی ملا ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ اب ایسے وقت میں جو آواز حق بلند کرے تو اس کا جان تو ہتھیلی پر ہے نا بیچارے کی. اس کو تو کچھ نہیں پتا کب مار دیا جاؤں گا. لیکن وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مردہ ہیں. یہ کیا ہے؟ تاریخ کے مردہ ہیں. میں مر کر بھی زندہ ہوں. فقیہ حبیب ابن مظاہر بھی تھا، زندہ ہے.
فقی وہ 700 خبیث بھی تھے جنہوں نے امام حسین کے خلاف فتویٰ دیا تھا، عامر کی حمایت کی تھی، جابر کی حمایت کی تھی، وہ سب مر گئے، ذلیل ہو گئے۔ زندہ کون رہا؟ وہ ایک فقی، ایک کہتے ہیں لوگ آپ 2-4 آدمی کیا کر لیں گے؟ ارے تمہیں کیا معلوم؟ ان 2-4 آدمیوں کو معلوم ہے کہ زندہ ہمیں ہی رہنا ہے، تم مردہ ہو۔ بلکہ ایک حدیث اور بھی مجھے یاد آ گئی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ تک اسی طرح سے پہنچا دوں جس طرح سے آئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص من ترکل، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، یاد رکھیے گا، من ترکل انکار المنکر فہو میت بین الاحیاء۔ حدیث مجھے یاد تھی مگر احتیاط اس لیے کرتا ہوں، ایج کے اس حصے میں آ گیا ہوں کہ کہیں خدا نہ کرے کوئی لفظ غلط نہ ہو جائے، اس لیے میں لکھ کر لیا تھا۔ حدیث مجھے یاد ہے، من ترک الانکار منکر، جس نے بھی نہیں عن المنکر کو ترک کر دیا، جس نے، ہم نے بڑوں کو دیکھا، بڑے دعوے لے کر آئے، او ہو نہ پوچھیں آپ، جب وہ آئے تو پاکستان میں قیامت برپا ہو گئی کہ بھئی ان سے بڑا تو انقلابی، ان سے بڑا تو جناب ہو نظام ولایت کا کوئی ٹھیکیدار ہے ہی نہیں۔ اور جب اصلیت کھلتا ہے پروردگار تو اتنی پستی میں جا کر گرتے ہیں، اتنی پستی میں گرتے ہیں کہ بدترین اور پست ترین لوگوں کی حمایت میں خطبے دے رہے ہوتے ہیں، پست لوگوں کی۔ ایسے اللہ گراتا ہے۔ ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، معبود آخری سانس تک ثابت قدم رکھنا ہے نا۔ موت تو آنی ہے، موت کب نہیں آئے گی؟ اسے کوئی ڈرنا ہے؟ وہ جو ڈرے گا وہ نہیں مرے گا کیا؟ بتا دو مجھے ذرا، نہیں مرے گا؟ وہ مرنا ہے، روزانہ صبح شام فاتحہ پڑھوا رہے ہوتے ہیں آپ، مرنا ہے سب کو، لیکن یہ بات ہوتی ہے اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے کی۔ حدیث معصوم فرماتے من ترک الانکار منکر، جس نے نہیں عن المنکر کو ترک کر دیا، یعنی برائی دیکھ رہا ہے خاموش ہے، غلط کام دیکھ رہا ہے خاموش ہے، ظلم دیکھ رہا ہے خاموش ہے، حرم کی توہین ہوتے دیکھ رہا ہے خاموش ہے۔ حرم سے مراد صرف اللہ کا گھر نہیں، مسجد الحرام نہیں، مسجد نبوی نہیں، حرم سے مراد امام حسین علیہ السلام کا حرم نہیں، حرم سے مراد مولا عارفان کا حرم نہیں، ہر انسان کا اپنا ایک حرم ہے، حرم، اس کا گھر، اس کی ناموس، ان کی بہن، اس کی بیٹیاں، اس کی بیویاں، اس کی مائیں۔ معاشرے میں یہ سب ہوتا دیکھے اور خاموش، سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا۔ معصوم فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہوئے دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے، نہیں منکر نہیں کرتا، فہو میت بین الاحیاء۔ اس کو زندہ مت سمجھنا، یہ زندوں میں مردہ لاش ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایسے یہ قول مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ہے۔ سب کچھ ہوتے دیکھو، اور تعویل کرنے پہ آ جاتا ہے، تعویل کرتا ہے، اس کی جھوٹی تفسیر کرتا ہے، اس کی جھوٹی تعویل کرتا ہے، تعویل کرتا ہے۔ بس اب آئیے وہاں پر، یہ آپ کو میں نے ذہن اپنے ساتھ لے آیا۔ اب آئیے معصوم کونین نے کیسے کام کیا۔ معصوم کونین کے بارے میں روایات ہیں نا، یہ ہماریاں بھی وہاں بھی، یہ میں نے تقریباً 150 کے قریب جمع کی ہیں روایات اپنے برادران اہل سنت سے، اور وہاں ان کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن میں 150 ہی نکال سکا بھائی۔ وہ 150 میں نے نکالی کتاب، اور اس کا پرنٹ بھی کرایا، کئی جگہ میں نے دے بھی دیا۔ میں نے کہا بھئی یہ آپ کی ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ یقین مانے، جن کو وہ کہتے ہیں نا کہ شیعوں کی حدیث، وہ ہر حدیث ان کے یہاں موجود ہے، وہ ہر حدیث وہاں موجود ہے، اور صحاح ستہ میں موجود ہے۔ بس ترکیب یہ کی گئی ہے وہاں کہ صحاح ستہ میں آدھی حدیث دے دی، فاطمہ تو بذت منی من ازاہا فقط ازانی، اتنا دیا۔ صحیح مسلم نے ایک جملہ یہ کم کر کے دوسرا بڑھا دیا، من رضاہا فقط رضانی۔ ترمذی نے اور آگے کر کے بڑھا دیا۔
یعنی جب آپ جمع کریں گے تو پوری وہ حدیث ہے جو ہماری ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی، من اغضبها فقد اغضبنی، من اذاها فقد اذانی، من رضاها فقد رضانی. یہ پوری حدیث ہمارے یہاں کی. وہاں آپ کو 3 حصوں میں الگ الگ یہ ترکیب کی ہے انہوں نے، الگ الگ کر دیا. جب جمع کرنے والے تو جمع کر لیتے ہیں نا، جمع کرتے ہیں تو پوری کی پوری وہ حدیث نکل آتی. پوری امت مسلمہ جانتی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ میرے بابا کی، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. پوری امت جانتی کہ فاطمہ جب بھی تشریف لاتی تھی، ترمذی میں ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، مرحبا کہتے تھے، رہبہا خوش آمدید کہتے تھے، قام الیہا کھڑے ہو جاتے تھے، رہبا اس پہ ہم نے پڑھا ہے کبھی، رہبہا، اور اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، یعنی مسند رسالت پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. سب جانتے تھے کہ مباہلے میں فاطمہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں گیا نساءنا کے جواب میں. سمجھ گیا؟ جانتے تھے نا، سب جانتے تھے. اب دوسرے مرحلے میں معصوم کونین نے کیا کیا کہ شخصیت علی کو بچانا ہے. پہلے تو میں نے عرض کر دیا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے معصوم کونین سپر بن گئی تھی، ڈھال بنی تھی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ مولائے عارفان سر کے تاج ہیں. یہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ مقامات میں آپ الٹا سیدھا کر جائیں، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کسی ایک شخصیت کو پکڑ کے اس کو اللہ کے بعد اسی کو لے آتے ہیں. ابھی پرسوں 2 دن پہلے مجھے ایک اور کلپ ملی ماشاءاللہ. ابھی آپ ایک شہادت کو رو رہے تھے، ابھی اس اور 4-5 شہادتیں اور شامل کر دیں. اب وہ جنہوں نے پہلی شہادت شامل کی تھی وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ معاملہ کہاں نکل گیا. اب ان کو بھی جواب دینا مشکل، کیونکہ جو ان سے آگے بڑھا ہے وہ ان کو بھی شیعہ نہیں مانتا، کہتا نہیں یہ صرف ایک کی شہادت دے رہے ہیں، آگے بھی دینی ہے شہادت، ہے نا. دیکھا جب رہبری سے جدا ہو تو کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے رہبری سے جدا ہو کے. کیا کیا تھا؟ آئیے اب ایک بات آ گئی تو وہ بھی بات آپ کو بتا دوں. جب رہبر معظم رہبر معین ہوئے، سب سے پہلے پروپیگنڈا جو شروع ہوا تھا نا، ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. سب سے پہلے CNN اور BBC نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ یہ تو کل تک حجت الاسلام تھے، آج آیت اللہ کیسے ہو گئے. یعنی ڈائریکشن دی جا رہی ہے، ایک لائن دی جا رہی تھی پورے عالم. بھائی CNN اور BBC، بھائی تیرا کیا کام ہے، بھائی تمہارا کیا کام ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمارا مجتہد ہے، ہمارا مرجع، ہم جانے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ پاپ کو تم کون سے پاپ کو لے آئے ہو، نمبر تو فلانا کا تو تم فلانے کو لیا. وہاں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی جونیئر کو سینئر پہ لیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب بھی ہوا ہے کہ جو جونیئر ہے اس کو لے کر آئے، تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ تو کسی کو بنا لو پاپ، ہمیں کیا ہے. ویٹیکن سٹی میں جو بنتا ہے اس وقت جونیئر بنے تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں کہ ہم چور کرنا شروع کر دیں کہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم شور کیوں کریں. ہمارا کائے کا مسئلہ یہ کہ تم نے جونیئر کو بنایا، سینئر کو تو کسی کو لا کے بنا دو بھائی، کس شہر سے لا کے کسی کو اٹھا کے بنا دو، ہمیں کیا پریشانی. لیکن انہیں پریشانی ہے، انہیں پریشانی اسی رات کو شروع ہو گئی. اور وہ رات کو سب سے پہلے پروپیگنڈا شروع کیا BBC، اور BBC کے بعد فوراً CNN نے، یہ تو آیت اللہ نہیں، یہ تو آیت اللہ نہیں، اردو سروس میں بھی، انگلش میں بھی، سب میں، تاکہ ایک بات، ایک لائن لوگوں کو دے دی جائے کہ نہیں اس لیول کا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ شروع ہو گیا. پروپیگنڈا کہاں سے شروع ہوا؟ یہودی لابی سے. کیوں؟ ہمیں پاپ سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں احترام کرتے ہیں. بھائی ان کا مذہبی پیشوا ہے، کسی بھی مذہب کا مذہبی پیشوا ہو، ٹھیک ہے بھائی، قابل احترام ہے، کیونکہ ان کا بڑا ہے تو ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے. لیکن ہم سے ان کو کیوں خطرہ تھا؟ کیونکہ وہ ایک رہبر سے اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے تھے جس کا نام تھا خمینی بشکن. سمجھ میں آئی میری بات؟ سمجھ میں آیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک رہبر سے اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے تھے وہ خمینی بشکن سے، کہ وہ جانتے تھے کہ جو بھی آ کے بیٹھے گا وہ خمینی ہی ہوگا بھائی، اور کوئی نہیں ہوگا. کتنا پروپیگنڈا، اور ہمارے ملک میں برے صغیر میں ہر جگہ یہی ایک ہی پروپیگنڈا. لیکن آنے والے وقت نے بتایا کہ اگر رہبری مضبوط ہو، آپ مانے یا نہ مانے، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں. غرض مراد ہونے سے کیا ہے کہ آپ کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس قوم نے مانا، اور جب اس قوم نے مانا تو آپ نے دیکھا کہ دونوں حربے ناکام ہوئے. اب دیکھیے آپ کو ثابت کر رہا ہوں، دونوں حربے. پہلا حربہ انہوں نے کیا استعمال کیا تھا کہ رہبر کو ہٹا دیا جائے، مار دیا جائے. یہی ہوا تھا نا، رہبر کو
مار دیا جائے، رہبر کو ختم کر دیا جائے، نہیں کر سکے۔ دوسرا حربہ کیا تھا؟ پروپیگنڈا۔ پورے ایران میں آپ یقین مانیں 150 سے زیادہ فارسی چینل BBC اور CNN اور موساد کے چل رہے تھے، جن پہ سے یہ پروپیگنڈا اور تباہ ہٹا دیں گے، ملاؤں کی حکومت کو ختم کرو، یہ ہے وہ ہے، اور کچھ نکلے بھی ان کے چیلے چپیٹے۔ لیکن کیا ہوا؟ کیونکہ قوم نے اپنے رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو ثبوت، آپ ابھی گوگل پہ سرچ کر لیجئے، شب غدیر 18 غدیر کیسے بنایا تھا جشن ان لوگوں نے؟ اوپر سے حملے ہو رہے تھے، ڈرون حملے، ہوائی حملے، بمباری، اور کوئی شہر ایسا نہیں تھا کہ جہاں لوگ سڑکوں پہ جشن غدیر نہ منا رہے ہوں۔ دوسری طرف سرنگوں میں گھس گئے تھے، گھسے تھے نہیں گھسے تھے، پورے کے پورے شہر نیچے چلے جاتے تھے، پورے کے پورے شہر رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں بچاؤ بچاؤ، اور وہاں کیا نعرے لگ رہے تھے کہ ماں اہل کوفہ نستیم، رہبر تنہا بے مونت۔ جانتے اس کا ترجمہ کہ ہم اہل کوفہ نہیں ہیں جو اپنے رہبر کو اکیلا چھوڑ دیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب سمجھ میں آئے نعرہ؟ یہ کہاں سے ملا؟ اس کی روح کہاں ہے؟ یہ معصوم کونین کی ذات کہ جو گھر گھر میں جا کر ان حدیث کو بیان کرتی تھی جو علی کے بارے میں تھے۔ اب کیونکہ صدیقہ طاہرہ ہے، کسی میں جھٹلانے کی جرت نہیں تھی، نہ کل نہ آج، ہے ہی نہیں۔ وہ آج جو منحوس کچھ پیدا ہوئے تھے ان کا بھی کام آپ نے دیکھ ہی لیا۔ بہت ساری طرف اشارے ہیں، میرے کسی ایک طرف نہ سمجھیے گا، ہے نا، بڑے شور مچاتے وہ چھلتے پھانتے نکلے تھے۔ کیوں؟ یاد رکھیے ایک بات، یاد رکھیے، ناموس سے دین ہے فاطمہ کی ذات۔ میں مشیت کی بات کر رہا ہوں، یہ گوارا نہیں ہے اللہ کو کہ کوئی دین کی ناموس پہ حملہ کر دے۔ لہذا جس نے جس زمانے میں کوشش کی ہے نا معصوم کونین پر انگلی اٹھانے کی، یاد رکھیے وہ قیامت کے دن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اسی زمانے میں جو اس کا حشر ہوا ہے نا، اس کی نسلیں بھی یاد کرتی ہیں کہ یہ تم نے نام اس پر زبان کھولی تھی دختر رسول پہ۔ کس پر؟ رسول کو کہہ دو معاذ اللہ کسی نے کچھ کہا، رسول کے سامنے بھی کہا، رسول نے معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، لیکن رسول کی بیٹی پر کوئی انگلی اٹھا دے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ انسانی غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ چھوڑیے وہ تو معصوم ہے کہ نہیں؟ انسان اپنی تکلیفیں برداشت کر لے گا، لیکن اگر کوئی اس کی ناموس پہ حملہ کرے، ناموس پہ حملے سے مراد نہیں نہ سمجھے گا کہ وہ جو آج کل معاشرے میں رائج ہے، مطلب یہ کہ اس پر اٹیک کرے، اس پہ کوئی الزام لگائے، اس پہ کوئی اس کے لیے جھوٹ بولے، اسی کو حملہ کہتے ہیں۔ جیسے مولا عارفان نے بھی یہ فرمایا تھا، میں اب کیا مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی نے سوال کیا تھا، شاید میں نے کل بتا دیا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا شاید کہ جب مولا کے سامنے سوال آیا تو مولا روتے روتے بیٹھ گئے تھے، ہے نا، یعنی آپ دیکھیں مولا کو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں، مولا کو کچھ کہے پرواہ نہیں، لیکن بات ہے ناموس کی، بات ہے اس کی۔ اس لیے ہر معصوم فخر کس بات پہ کرتا تھا کہ فاطمہ ہم میں سے ہے، یعنی فخر، کیونکہ فاطمہ کے لیے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ درباروں میں ہر جگہ جہاں فخر کرتے تھے تو کہتے تھے فاطمہ ہم میں سے ہے، یعنی ہماری جدہ طاہرہ ہے فاطمہ، تمہاری نہیں ہے۔ بڑے بڑے حکمرانوں کو معصومین نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا تیری ماں فلاں ہے، میری ماں فاطمہ ہے۔ اب وہ کیا بولے؟ فاطمہ کے بارے میں بول نہیں سکتا تھا نا کچھ، سمجھ میں؟ تو اس طرح سے آپ نے شخصیت کا دفاع گھر گھر جا کے علی کے، اب جب علی کے بارے میں فاطمہ بات کرتی تھی کہ تم بھول گئے ہو کہ غدیر میں رسول کتنے دن ابھی گزرے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا علی کے لیے؟ بھول گئے ہو حدیث غدیر، بھول گئے ہو حدیث ثقلین، بھول گئے ہو حدیث خندق، وہ ضربت ثقلین والی ایک ایک حدیث کی طرف اشارہ فرماتی تھی۔ بھول گئے تم یہ سب کچھ؟ بھول گئے حدیث مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم والی بابو، ایک ایک حدیث یاد دلاتی تھی۔ یعنی جہاں وہ شخصیت کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا وہاں یہ معصومہ جو گھر سے باہر نہیں نکلی، جس کے بارے میں روایات ملتا ہے واللہ عالم،
لیکن بہرحال روایت تو ملتی نا کہ جو نابینا شخص کے سامنے نہیں جاتی کہ بھائی وہ نہیں دیکھ سکتا میں تو دیکھ سکتی ہوں, یہ سنی ہے نا آپ نے روایت معصومہ کی. بہرحال اس میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے, اس کا حق ہے جو بھی کرے, لیکن ہمارے یہاں تو ہے نا روایت کہ نابینا شخص کے سامنے جو خاتون نہیں جاتی وہ خاتون گھر گھر جا رہی ہے, وہ خاتون دربار میں جا رہی ہے, وہ خاتون مسجد میں جا رہی ہے. کیوں؟ حریم ولایت کا دفاع کرنا ہے. معصومہ جانتی ہے کہ ولایت علی کا دفاع کرنا واجب ہے, خود معصومہ پر بھی صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس لیے خاموش رہنے والوں کی مذمت کی گئی کہ ظلم ہوتا رہا تم دیکھتے رہے. تو معصومہ نے ایک مثال قیامت تک کے لیے سیٹ کر دی ہمیشہ کے لیے کہ نتیجے کی پرواہ نہیں کرو, آواز اٹھاؤ, آواز بلند کرو, کیونکہ آواز ریکارڈ میں رہتی ہے کہ نہیں. شیخ زید شہید ہو گئے نا, شیخ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, سید زید شہید ہو گئے نا, حکومت تو نہیں ملی, اقتدار تو نہیں ملا, لیکن احتجاج تاریخ میں باقی رہا کہ نہیں رہا, کیونکہ فاطمہ کا لال تھا, جانتا تھا کہ بیٹھنا نہیں ہے, لڑنا ہے ان سے. شہید فخر حسین ابن علی, دعا کیجئے, ہم نے ان پہ پوری کتاب لکھ دی ہے, دعا کریں. آج کل پرنٹنگ کا پبلشنگ کا ماحول عجیب و غریب ہو چکا ہے, موبائل نے ستیہ ناش مار دیا سب کا. تو وہ کتاب تیار ہے, دعا کریں کہ وہ دونوں کتابیں میری شہید زید پر بھی اور اس پر بھی میں نے پوری کتابیں تیار کر لی ہیں دو. دعا کریں کہ پروردگار وہ بس شائع کی حد تک پہنچ جائے, یعنی کہ اس طرح وہ شائع ہو جائے, نشر کی حد تک پہنچ جائے, چھپ کی حد تک پہنچ جائے. اور میں اسی لیے ایسے کریکٹرز کو لاتا ہوں جن کریکٹرز کے بارے میں ہمارے یہاں بھی شبے میں ہیں لوگ, بڑے بڑے بقرات اعظم, کبھی مختار پہ اٹیک کر دیں گے, کبھی زید پہ اٹیک کر دیں گے, کبھی جناب محمد حنفیہ پہ اٹیک کر دیں گے, پتہ ہے نہیں نا کچھ, بس جو مخالفین کا پروپیگنڈا ہے اس سے متاثر ہو کے شروع ہو جاتے ہیں. اسی پروپیگنڈے کا ایک المناک پہلو آپ کو بتا رہا ہوں, المناک پہلو. ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں دروازہ جلے ہی نہیں تھا, جو کہتے ہیں نہیں بی بی کا پہلو کہاں شکستہ ہوا, اور پھر بڑے اپنے بقرات اعظم بن کے ایک جملہ لے کر آتے ہیں. ہاں پھر علی کی غیرت کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, علی کی غیرت کو کیا ہوا تھا؟ ہوش میں ہو, عقل میں ہو, یا دیوانے ہو, یا جان کے کر رہے ہو, یا کسی کے اشارے پہ کر رہے ہو. علی کا اس سے بڑا کوئی امتحان ہی نہیں تھا. سب سے بڑا امتحان اگر کسی نے دیا ہے معصومین علیہ السلام میں, اس ہستی کا نام ہے علی, کیونکہ جانتے تھے کہ تلوار نکلی اور کیا ہوا. اشجع الناس من غلب ہواہ, روایت ہے. وہ کارنامے جو ہم بیان کرتے ہیں نا وہ اپنی جگہ ہیں, بدر و احد خیبر و خندق, لیکن سب سے بڑا کارنامہ جوان ہے علی, صاحب ذوالفقار ہے. اور جو آئے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں علی کہ کون ہے یہ, جانتے نہیں جانتے, لیکن جانتے تھے کہ تلوار اٹھائی اور یہ سب ہوا. اگر ایسا ہوتا نا تو یاد رکھیے معصوم کونین اتنا ساتھ نہ دیتی کہ آپ کے ساتھ گھسٹتی ہوئی دیوار دربار تک جاتی, وہیں پہ احتجاج کرتی کہ یا علی نکلیے مجھ پر حملہ ہو رہا ہے. لیکن آپ نے تاریخ تو پڑھیں بھائی, دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ خود معصوم کونین سپر بنی, خود بنی نا کہ خبردار علی کو نہیں لے جانے دوں گی, ورنہ علی سے کہتی نا علی آپ باہر نکلیے. کیوں آگے کھڑی ہوئی دروازے پہ, کیوں روکنے کی کوشش کی دروازے کو. لیکن میں نے کہا نا ہمارے یہاں نیم ملا, پورا ملا ہو تو کبھی ایسی بات نہیں کرتا, جو آدھا پڑھ کے آ جائے نا وہ قیامت ڈھا دیتا ہے پوری قوم کے اوپر. یہ نیم ملاؤں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. وہ مراجع سے پوچھ لو, مراجع کی کتابوں کو پڑھ لو, اس پہ کیا کچھ کتنا کچھ نہیں لکھا ہوا. اب آئیے, اور کہاں سے لوگوں کی زبانیں بند ہوتی ہیں علی کے بارے میں. مباہلہ سنتے رہتے ہیں نا آپ, ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں. ہم مباہلہ پورا نہیں پڑھ رہے, ہم تو صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ بی بی ہے کون. اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ان سب کا ایک الگ الگ اپنا مقام ہے, کوئی گنتی نہیں پوری کی. معاذ اللہ, اللہ نے کہ 12 امام 14 معصوم, جس کی ضرورت ہے تو خلق کیا ہے. معصومہ کی ضرورت ہے, میں نے پہلے لفظ کیا استعمال کیا, مورف. مورف
معصومہ کونین مورف ہیں، اہل بیت کا تعارف کرانے والی ہے. کہاں تعارف کرایا اہل بیت کا؟ یہ حدیث نہیں، حدیث کسا بات کی ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا بالوہا بنو، یہ تو بات کی حدیث ہے. کہاں تعارف کرایا اہل بیت کا؟ اب آپ دیکھیے مقام معصومہ ہے کیا، اور کیوں اس مقام فاطمہ کو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نور کو خلق کیا تھا اللہ نے، نور فاطمہ کو، تو یہ جابر ابن عبداللہ انصاری، معذرت کے ساتھ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، نہیں جابر جعفی، جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں، حالانکہ انہوں نے بھی پانچویں امام کا دور ذرا سا دیکھا ہے. جابر جعفی، جیم عین فے یہ چھوٹی، یہ بھی ایک صحابی ہیں، پانچویں امام کے جوان ہیں. ان کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا آپ نے کہ انما سماہا فاطمہ، اللہ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ رکھا ہے کہ کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے عظمت کے نور سے خلق کیا ہے، اپنی عظمت کے لِأَنَّ اللَّهَ، اللہ نے ان کو خلقا من عظمت نورہ، من نور عظمت ہی، اپنے نور کے اپنی عظمت کے نور سے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام معصوم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اپنی جو موجودہ مخلوقات تھیں، جو بھی تھا کائنات میں، ان سے فرمایا کہ ھذا نور من نوری، یہ فاطمہ کا نور میرے نور سے ہے. اور یہ مستند حدیث ہے، یہ بھی اوپر رکھی ہوگی، قطرۃ من فضائل اہل البیت، آیت اللہ احمد منبسط کی کتاب ہے، معرکۃ الآراء، عربی میں اصل کتاب ہے، 2 جلدوں میں، اور 2 ہی جلدوں میں اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا، اور وہ موجود ہے تمام کتاب خانوں میں، بڑے کتاب خانوں میں موجود ہے، وہ دونوں جلدوں میں کتاب ہے. ھذا نور من نوری واسکنتہ فی السماء خلقتہ من عظمتی، میں نے اس نور کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے اور آسمانوں میں اس کا مسکن قرار دیا. اسکن تو فی سمائی، اور اس نور کو میں نے اپنے ایک نبی کے صلب میں قرار دیا ہے، اپنے ایک نبی کے صلب میں قرار دیا ہے، اور اس نبی کو میں نے تمام انبیاء افضلہ علی جمیع الانبیاء، اس نبی کو جس نبی کے صلب میں نے نور فاطمہ کو رکھا ہے، اس کو تمام انبیاء پر فضیلت دے دی. یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ، افضلہ علی جمیع الانبیاء، تمام انبیاء پر میں نے فضیلت دی. کیوں؟ بہت مثالیں ہیں، مگر میں مباہلے کا آخری حصہ صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مباہلے کا آخری حصہ ہے کیا. یہ بتائی کہ مباہلے میں کوئی بحث ہوئی نہیں ہوئی، کوئی مذاکرہ، کوئی مناظرہ، کوئی مکالمہ، کچھ نہیں ہوا. اس سے پہلے ہوتا رہا کہ نہیں ہوتا رہا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی سردی وردی کم ہوئی نہیں ہوئی؟ مجھے آپ سے شکایت نہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ محو ہے میری گفتگو میں، یہ بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن مجھے اچھا لگ تو رہا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ جب صلوات آئے نا تو معلوم ہو کہ صلوات محمد و آل محمد پر بھیجی جا رہی ہے. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. کوئی مناظرہ، کوئی مکالمہ، کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس سے پہلے ہوتا رہا. کتنے دن ہوتا رہا بھائی؟ 40 دن. کہتے آپ مبالغہ کرتے، اچھا بھائی تو رکھ لے جتنے دن تجھے رکھنے ہیں، تو 3 دن رکھ لے بھائی، جا تو 1 دن رکھ لے، لیکن میری دلیل سن تو پہلے. دلیل یہ ہے کہ آیت ہم بعد میں پڑھتے نا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى، ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. پہلے حصہ تو پڑھو نا، آیت پوری پڑھیں، پہلا حصہ پڑھیں. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اب جب کہ حجت آ گئی، اللہ کی طرف سے علم بھی دے دیا گیا، اب بھی آپ سے حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. وَمَنْ حَاجَّكَ، ان میں آپ سے بحث کیے جا رہے ہیں، حجت کیے جا رہے ہیں، جبکہ علم بھی آ گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بحث کتنی دیر چلی کہ اللہ نے اپنے نبی کو روک دیا کہ بس اب گفتگو نہیں ہوگی. یہ کوئی 5 منٹ کی بات تو نہیں ہوگی نا بھائی، کوئی 1 دن کی بات تو نہیں ہوگی. اتنی دیر، اتنے دن گفتگو ہوئی نا کہ وہ بھی بول، اس کے بعد کتابوں کے علم تھے بھائی، نہیں مانتا تھا، کوئی دلیل نہیں مان رہا. حضور نے ساری دلیلیں دے دی، اس نے کوئی دلیل
نہیں مانی. عاقب نے, جو ان کا سردار تھا, 40 جو علماء بڑے بڑے چھانٹ کے علماء لائے گئے تھے, نہیں دے سکے. اور ساری جماعتیں, سارا مدینہ آ کے دیکھتا تھا بھائی آج کیا ہوگا, آج کیا ہوگا. تو میرے بھائی, یہ کوئی چند گھنٹوں کی بات نہیں تھی کہ اللہ اپنے حبیب کو منع کر دیتا کہ بس گفتگو بند. اتنی لمبی چوڑی گفتگو تو ہوئی ہوگی نا, اتنے دن تو چلی کہ اب اللہ کا حکم ہے بس اب کوئی گفتگو کا دروازہ بند, کیونکہ آپ کی بات نہیں مان رہے, دلیلیں نہیں مان رہے, لہذا آپ مباہلہ کر لیجئے. مباہلے میں کوئی بحث ہوئی, رسول نے کوئی دلیل دی, انہوں نے کوئی بات کی نہیں نا. ہاں دیکھیں یہاں تو ہے, یہی تو ہے فاطمہ, یہ ہے فاطمہ. صرف اتنا ہوا کہ سب بھائی اپنے مردوں عورتوں بچوں کو, وہ آپ سب سنتے رہتے تھے, 5 ہستیاں آئی ہیں, ہے نا, 5 ہستی, اور 5ویں ہستی درمیان میں ہے, وہ بھی ظاہر نہیں ہے, یعنی ظاہری حجاب بھی ہے اور باطنی حجاب بھی ہے. آپ کی چادر تک کی تعریف لکھی ہے مباہلے میں, بتا دوں میں آپ کو کہ آپ کی اتنی بڑی چادر تھی جو دور تک پھیلی ہوئی تھی. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے میں اطمینان سے بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی ایسی چادر نہیں تھی جیسی آج کل ہماری خواتین اوڑھ لیتی ہیں, یا اس زمانے میں بھی اوڑھتی تھی عرب عورتیں, چادر لپیٹی باہر نکل گئے. نہیں. اب آپ سمجھ گئے نا اس کا مطلب کیا ہے, کہ پھیلی ہوئی چادر, دور تک پھیلی ہوئی چادر. اب آپ کو اس سے زیادہ مفہوم میں سمجھا نہیں سکتا. سمجھ میں آ گئی نا بات, کہ کیوں اتنی پھیلی ہوئی چادر, دور تک پھیلی ہوئی چادر, چاروں طرف سے پھیلی ہوئی چادر تھی. درمیان میں یہ ظاہری حجاب, باطنی حجاب, رسالت, امامت, ولایت. رسالت, امامت اور ولایت نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا, ہے نا. اب اس کے بعد بھی ایک جملہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ, ایسے خالی ہاتھ تو نہیں جانے دوں گا میں آپ کو. لیا ہوا تھا حصار میں, ایسے آئے. اچھا, اب حضور, مولا عارفان اور حسین علیہ السلام, یہ چاروں اس نے دیکھے تھے کہ نہیں دیکھے تھے؟ دیکھے تھے نا. مسجد نبوی میں روز دیکھتے تھے, بات چیت ہوتی تھی, سب آتے تھے, بیٹھتے تھے, کوئی پابندی تھوڑی تھی کسی. لیکن اس نے ایک جملہ کیا کہا کہ موبائل سے ہاتھ اٹھاؤ, جزیہ دو, بھاگو, جان بچاؤ, تباہ ہو جاؤ گے سارے اگر موبائلہ کیا. وہ کیوں؟ اس کے آدمی کے لئے کیا ہو گیا؟ وہی لوگ تو آنے کا, نہیں, آج یہ وہ نہیں ہے بھائی. آج تو میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو اشارہ کریں گے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, ہے نا. ہے ایسا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس کے لیے ذرا جبرائیل سے پوچھئے. مختلف الملائکہ, فاطمہ کا گھر کیا ہے؟ مختلف الملائکہ کے آنے جانے کی جگہ. جبرائیل علیہ السلام کا صبح شام آنا جانا. آخر ہوا کیا کہ جبرائیل پوچھ رہے ہیں یا ربی من تحت الکسا, کون ہے چادر کے نیچے؟ ارے بھائی وہی ہے جو آپ جس گھر میں آتے ہو روزانہ. آپ کو نہیں پتا کہ چادر فرشتوں کی نگاہوں کے حائل ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کہ میں چادر اوڑھ لوں, ملک الموت مجھے نہیں دیکھے گا, واپس چلا جائے گا. ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو کوئی مرتا ہی نہیں, سب چادر اوڑھ کے لیٹے رہتے ہیں, ملک الموت واپس چلے جاتے ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چادر میں کون ہے, کس کی جان لینی ہے نا ایسا. تو فرشتے کو اس سے تھوڑی غرض ہے, ملائکہ کو, کہ چھت ہے درمیان میں, ڈبل اسٹوری ہے, کیا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کون ہے. تو معبود بھی جانتا ہے نا, اللہ بھی جانتا ہے کہ نہیں معلوم, آج نہیں معلوم ان کو, حالانکہ گھر وہی ہے, سب وہی, نہیں معلوم. اس لیے یہ نہیں کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہوئے سوال, تمہیں کیا معلوم, تمہیں نہیں معلوم کون ہے, کہ نہیں, کیونکہ جواب آنا ہے نا. مقام فاطمہ, اب میں نے کیا بتایا کہ اللہ بتا رہا ہے. ایک بار رسول بتائے, ایک بار علی بتائے, ایک بار فاطمہ کی اولاد بتائے, ایک بار اللہ. اب سمجھ میں آیا جو میں پہلے جملہ کہا تھا کہ فاطمہ کون ہے؟ اللہ بتا رہا ہے مقام فاطمہ, ہم فاطمۃ و ابو, یہ فاطمہ ہے, فاطمہ, یہ فاطمہ ہے اس کا بابا ہے, یہ فاطمہ ہے اس کا شوہر ہے, یہ فاطمہ ہے اس کے بیٹے. شکر الحمدللہ. نعرہ رسالت
یا بھائی اللہم صلی اللہ. بھائی بات یہ کہ مجھے آپ کو تو نہیں پتا میری دعا قبول ہو گئی چاند نہیں ہوا، کیونکہ میری پوری خواہش تھی کہ میں 3 مجلسیں آپ کے سامنے پڑھا، 2 سے میرا دل نہیں بھر رہا تھا، تو ابھی مجھے خوشخبری مل گئی. لہذا بھائی اطمینان رکھے 2 گھنٹے آج پڑھیں گے، 2 گھنٹے کل پڑھیں گے، بے فکر ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب سمجھ آئے مقام فاطمہ. فاطمہ 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 اس کے بغیر، اب وہ میں نے حصار بتایا تھا آپ کو، ظاہری باطنی حصار. اب دیکھیے کہ فاطمہ کیسا حصار ہے. حصار ابھی میں نے بتایا تھا کہ عصمت کے گرد حصار ہے ولایت، امامت اور رسالت کا نا. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ رسالت، امامت اور ولایت کے گرد حصار کا نام ہے فاطمہ. یاد رکھیے گا، میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا. رسالت، ولایت اور امامت کے گرد حصار کا نام ہے فاطمہ. اور پھر بتا رہا ہوں کہ دھوکے میں مت آ جائیے گا. مرتبہ مرتبہ جو اللہ نے رکھا ہے، اللہ، محمد، علی، اس کے بعد سب ہے. کبھی کبھی ہمارے لوگ، میں نے 1-2 سنی ہے تقریریں، ماشاءاللہ وہ ہے بھی بڑے قابل، اور وہ ہمیں تو بہت پڑھنا پڑا، یہاں بھی پڑھنا پڑا، 14-15 سال قم میں بھی جا کے پڑھنا پڑا. وہ ماشاءاللہ یہ 4 جماعتیں پڑھ کے مجتہد بن جاتا ہے. ہاں میں نے ان کی رائٹنگ دیکھی، ایک بار کا خط دیکھا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے لکھی کون سی زبان ہے یہ، کیونکہ وہ اردو تو تھی نہیں، پتہ نہیں کیا لکھ رہا تھا، کاغذ پہ لکھ رہا. میں نے کہا تو یہ شارٹ ہینڈ لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ کہتا یہ میں ہی سمجھتا ہوں. ہاں یہ میں آپ کو جو واقعات بتاتا ہوں، خدا نہ کرے ادھر ادھر کے نہیں بتاتا، کیونکہ ہم تو سارا ہر جگہ جاتے ہیں نا مجلس پڑھنے، ہر قسم کے لوگوں سے، اچھے سب طرف بہت اچھے لوگوں سے، اور اتنے بڑے بڑے خطبہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، ذاکرین سے ملاقات ہوتی ہے. پروردگار سب کو عزت دے، سلامت رکھے. لیکن ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پڑھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو. لیکن وہ کہتے ہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، دن میں 11 پروگرام ہے، 11 پروگراموں میں آنا جانا، پھر رات کو سونا بھی ہے. تو لہذا جو دماغ میں آتی ہے اس کے، تو جو 4-5 جماعت پڑھ کے جو پڑھتا ہے نا، وہ ہمیں نہیں آتا، اس کو اتنا آ جاتا ہے. ہم آج تک افسوس کرتے ہیں کہ کیوں خواہ میں میٹرک کیا، انٹر کیا، ماسٹرز کیا، پھر وہاں چلے گئے. اب اس کی طرح بھائی ہم بھی بول لیتے یار خواہ میں، ہے نا. یہ افسوسناک پہلو ہے ہماری قوم کا، آج المناک پہلو ہے. جہالت کے پیچھے دوڑ رہی ہے دنیا. دکھ اس کا ہوتا ہے، وہ تو جو کہہ رہا ہے سو کہہ رہا ہے. دکھ ہوتا ہے قوم پہ کہ جہل دوست ہو گئے ہو. یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کہاں علم کے وارث اور کہاں جہل سے دوستی. آئیے آپ کو تو حصار. قرآن مجید میں کلمہ حصار جس کو کہتے ہیں اس کا نام ہے انما، ہے نا. تشریح کر چکے، تفصیل میں جائیں گے، اطمینان رکھیے. انما ہے نا، یعنی جس کلمے پہ آ گیا، آیت پہ آ گیا تالا، یعنی یہ ابد الآباد تک یہ مطلب ختم نہیں ہو سکتا. نہ اس سے کوئی باہر نکلے گا، نہ اس میں کوئی داخل ہوگا. ٹھیک ہے نا، یاد آ گئی ہوگی آپ کو ہماری مجلس انما پہ. بس انما، اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں نا، انی تارکن فیکم الثقلین، 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے بھائی. حدیث ثقلین پہ تو میں نے خود دوسرے اپنے مہمانوں، میری جو نئی کتاب آئی اس میں میں نے ان کے مضامین خود ہی شامل کر دیے کہ مجھ پہ الزام نہ دینا یہ آپ کے عالم کا مضمون شامل کر رہا ہوں، ورنہ اپنی کتاب میں کوئی دوسرے کے مضمون شامل نہیں کرتا. میری اپنی کتاب میں نے 2 مضمون دوسروں کے شائع کیے ہیں، صرف اس لیے کہ بھئی پڑھ لو، یہ میرے نہیں ہیں آپ کے ہیں. حدیث ثقلین کے بارے میں اور حدیث غدیر کے بارے میں نے ان کے مضمون شائع کر دیے اپنی کتاب میں. نئی کتاب جو آئی ہے اس میں نے شائع کر دی وہ دونوں مضمون. تو اب جناب حصار، کیسے حصار فاطمہ؟ یہ اللہ نے قائم کیا، ہم نے نہیں. ساتھ ساتھ ہے نا قرآن و اہل بیت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یاد ہے نا، اس پہ آپ نے بے شمار مجلسیں سنی ہیں. پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. آئیے فاطمہ کیا ہے؟ حصار. حصار
کیسا حصار اللہ نے قائم کیا؟ یہ حصار نبوت، ولایت، امامت کے گرد حصار کا نام ہے فاطمہ. اگر فاطمہ نہ ہو تو غیر داخل ہو جائے گا. غیر داخل پنجے تن نہیں رہتے بھائی. پھر پتہ نہیں کتنے منا دیتے لوگ، ادھر سے بھی لے آتے ادھر سے بھی لے آتے. اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ بیٹیوں کا مسئلہ آج تک چل رہا ہے. آتے کہ نہیں آتے؟ رسول اور اس کی بیٹی کہتے ہاں ہے نا، اور بھی ہیں 4 لے آؤ. رسول اور اس کا بھائی لے آتے، ہاں بہت سارے بھائی ہیں، لے آؤ سب کو. رسول اور اس کے نواسے یاد رکھیے وہ بھی آ جاتے، ہے نا. آتے نہیں آتے؟ جب بیٹیاں آتی تو نواسے بھی آ جاتے بھائی. آتے نہیں آتے؟ اب آپ کو پتہ چلا حصار بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، قلعہ بنانا ہے. ایک قلعہ بنانا ہے جس کے اندر محفوظ ہو اور کسی کے داخلے کا بھی امکان نہ ہو اور کسی کے نکلنے کا بھی امکان نہ ہو. اس لیے نور فاطمہ کے جتنے فلسفے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ایک حکمت یہ تھی کہ فاطمہ نہ ہو تو حصار نہیں بنتا رسالت، امامت اور ولایت کے گرد. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوا کسی انسان کا گڑا ہوا نہیں ہے میرے دوستو. سن لو، ایسے بھی آگے ہمارے کہتے حدیث کے ساتھ تو گڑی ہوئی ہے، تو گڑ کے بتا دینا، ایسے جملے. ہم فاطمہ و ابوہا، یہ فاطمہ اور اس کا بابا، یہ فاطمہ جس نے کتنی چیزوں کو بچایا. اگر فاطمہ کے علاوہ کسی سے بھی تعارف ہوگا سب کے آنے کا امکان موجود. فاطمہ کے بعد اب کسی کی جرت نہیں. آج تک ہمارے برادران بھی مجبور ہیں پنجے تنے پاک، پنجے تنے پاک، پنجے تنے پاک. انہیں پتا ہے پنجے تنے پاک جب ہی بنیں گے جب فاطمہ درمیان میں ہوگی. سمیٹ رہے بیان کو، ختم کرتے بیان کو. آئیے وہیں پر لے جائیں آپ کو مباہلے میں. مباہلہ ہو گیا، بھاگ گئے، وہ جزیہ ودیہ دے دیا ان کا، نکل گئے ہم. ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ اب ظاہری حصار، باطنی حصار، وہاں پر وہ حصار ہیں فاطمہ کے لیے، اور حدیث قصہ میں حصار کون ہے؟ فاطمہ، ان کے گرد بچا لیا. فاطمہ کے ذریعے تعارف ہوگا تو سب محفوظ، فاطمہ کے علاوہ ہوگا تو محفوظ نہیں. اب پھر آپ کو وہ جملہ لاتا ہوں، دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کوئی مباحثہ ہوا؟ کوئی مکالمہ، کوئی مناظرہ، کوئی کچھ نہیں ہوا نا؟ بس اب آپ اندازہ لگائیے مقام فاطمہ کا، کہ جہاں ساری دلیلیں ختم ہو گئیں. بھئی کون سی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہ دی ہوگی؟ مجھے بتائیے. اللہ کا رسول ہے، عالم فی العالمین ہے بھائی. اللہ کے بعد اس سے بڑا کوئی عالم ہے کائنات میں؟ نہیں ہے نا. آپ کے میرے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے بعد رسول سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اور اس کی گواہی کوئی اور نہیں دیتا، اس کی گواہی میرا مولا علی دیتا ہے. اب جس کو علی کی گواہی پر معاذ اللہ یقین نہ ہو، اپنا حساب خود جانے قیامت کے دن اسے کیا حساب دینا ہے. یہ گواہی علی نے دی ہے، نہج البلاغہ میں جگہ جگہ دی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ کا رسول. اور میں نے جو بھی سیکھا ہے کس سے سیکھا ہے؟ ہاں آج کل اس کے لیے بھی ماشاءاللہ مجھے بڑے دلیلیں لانی پڑتی ہیں، حالانکہ یہ بدیہی بات ہے، سامنے کی بات ہے، لیکن معاملات وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ علمان الحفیظ، علمان الحفیظ. سمجھ رہے ہیں؟ کم سے کم جو یہاں بیٹھے وہ تو سمجھ لیں میری بات. باقی جو نہیں سمجھنے والے وہ تو آتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی پڑھ رہا ہے بھاگو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس جہاں ساری دلیلیں ختم، کوئی گفتگو نہیں، اب تحفہ دے رہا ہے اللہ اپنے حبیب کو. اے میرے حبیب بس بہت ہو گئی گفتگو. جو علم تھا آپ نے دیا ان کو، جو دلیل تھی آپ نے. اب یہ ماننے والے نہیں، آپ کی اور دلیلیں بھی دیں گے، یہ نہیں مانیں گے. آئیے اب میں آپ کو وہ دلیل دینے جا رہا ہوں، وہ دلیل دینے جا رہا ہوں کہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سمجھ میں آئی بات؟ بس فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ جہاں سارے دلائل، ساری حجتیں، سارے آرگومنٹس ختم ہو جائیں،
وہاں اللہ اپنے حبیب کو جو حجت بالغہ دیتا ہے، اس حجت بالغہ کا نام ہے فاطمہ. اس حجت بالغہ کا نام ہے فاطمہ. اب سمجھ میں آیا کہ یہ ساری چیزوں کے اکیلی فاطمہ، تنہا فاطمہ مقابلہ کر رہی ہے سارے حالات کا، علی کی شخصیت کا دفاع کر رہی ہے، ہر مقام پہ علی کی شخصیت کا دفاع کر رہی ہے. پھول کا خطبہ، اب ظاہر موقع ایک جو یہاں خطبہ پڑھ چکا ہوں میں، لیکن خطبے کے الفاظ یاد ہیں نا، مولا کے لیے جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ علی نہیں ہے کہ جب کوئی سورما نہیں جاتا تھا سخت سے سخت معرکے میں، یا بی بی نے یاد دلائے لوگوں، خطبے میں ہے، ابھی گھر جا کے دیکھ لیجئے گا آپ، کیونکہ مجھے خطبہ نہیں پڑھنا تھا تو میں تو صرف ایک جملہ ذہن میں آ گیا تو بتا رہا ہوں. یہ وہ علی ہے کہ سخت سے سخت میدان میں جب بڑے بڑوں کے دل دہلتے تھے، کوئی نہیں جاتا تھا تو اللہ کا رسول علی کو بھیجتا تھا، اور کوئی معرکہ ایسا نہیں تھا جہاں سے علی فتح و کامرانی کے ساتھ واپس نہ آتا ہو. ایسے ہی ہوا، بس ایسے ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا. ہمارے ساتھ سے مراد آپ اور ہمارے ساتھ. تو جھیلے بھی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں. آج کل کوے انڈے کھا رہے ہیں. جن لوگوں نے زحمتیں کی، جن لوگوں نے قیامتیں جھیلی، جن لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آپ کو نہیں معلوم کیا کیا قربان کیا. مذاق اڑانے کے لیے یہ بات بہت اچھی ہے کہ آ کر کہہ دیتے ہیں وہ جی یوں تھا ہمارا تو فلاں جگہ یوں تھا یوں تھا. یہ مذاق اڑانے کے لیے اچھی بات ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اپنے پرکھوں کی، اپنے بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ کر آنا آسان ہے؟ 300 350 400 سال سے رہ تو رہتے بیچارے، اچانک کیا ہوا؟ نہیں، محبت، دین کی محبت، اسلام کا نام لیا گیا، دین کا نام لیا گیا، کلمے کا نام لیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہی ہوا جو ہوا تھا حضور کے بعد. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ دعا کریں، دعا کریں. وہی کہانی دہرائی گئی ہے، سب کچھ وہی ہوا. آج ان لوگوں کے لیے زباں بندی کے حکم ہیں جو بیچارے محبت رکھتے ہیں، جو بیچارے اپنی مٹی سے محبت کرتے ہیں، اور جن کو فارغ ہوتے ہی دوسرے دن باہر جانا ہوتا ہے، وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. الگ الگ نہ کیجئے. تاریخ کو اگر الگ الگ کریں گے آپ کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. تاریخی پس منظر میں دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کس طرح مسلط کیا جاتا ہے لا کے ٹولوں کو. اس وقت بھی یہی ہوا نا. 25 سال بس مصائب پر آ گیا میں. 25 سال محبوس رہے علی، محبوس. یہی ہے نا، خاموش. محبوس یعنی جیلوں زمانے جیلیں تو اس طرح کی نہیں ہوتی تھی نا. محبوس یعنی ایک زندان کسی کیفیت میں رہے علی 25 سال. زندان کسی کیفیت. علی کیسے گزرے وہ 25 سال علی پر؟ لڑ نہیں سکتے تھے؟ لڑ سکتے تھے نا. لیکن بعض اوقات مستقبل کے لیے، مستقبل کے حالات کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 25 سال علی خاموش رہے، دیکھتے رہے سب کچھ. کہتے ہیں نا اپنی میراث کو لٹتا ہوا دیکھا ہے. اور مولا نے فرمایا بھی ہے کہ میں میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کچھ نہیں کر. پروپیگنڈا، اتنا پروپیگنڈا کہ شام میں حالت یہ تھی کہ جب ضربت کی خبر پہنچی تو لوگ ایک دوسرے کہتے علی کرنے کیا گئے تھے وہاں؟ آج آپ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ نماز کو نہیں مانتے، ان کا قرآن دوسرا ہے،
ان کا فلاں چیز دوسری، ان کی فلاں ہے نا وہی سب کچھ. تو آج کی بات تھوڑی عزیزو. آج آپ جواب دے رہے ہیں نا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، بیٹھیں جب تک زبان چل رہی ہے جواب دے رہے ہیں. آج دنیا بھر میں اگر ہمارے خلاف کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب ہمارے خلاف لگا ہوا ہے، لیکن جواب تو دے رہے ہیں نا. اس زمانے میں بتائیے کون تھا جواب دینے والا؟ ایک ابو ذر تھا، اس کی زبان خاموش کر دی گئی. ایک سلمان فارسی تھا، اسے مدائن بھیج کے علیحدہ کر دیا گیا معاشرے سے. بلال کو، اور جناب بلال کے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہیے گا، جناب بلال محب اہل بیت. یہ جناب بلال وہ ہے کہ جب بہت عرصے بعد مدینے آیا ہے، علی اس کی خدمت میں گئے، اور علی نے خدمت میں اس کے پاس گئے، میرے لفظ کو نہ پکڑیے گا، علی گئے ہیں ان کے پاس جا کے کہ دختر رسول کی خواہش ہے بلال ایک بار اذان دے دو. اور مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، ہمارے جاہل لوگ جناب بلال پر تانا زنی کرتے. بلال یہ تھا، بلال تو ہوش میں ہو، عقل پڑھتے نہیں نا، جاہل ہے بالکل، معلوم کچھ نہیں. بلال دختر رسول کی خواہش ہے اذان دے دو. بلال کے آنسوں کی جھڑیاں لگ، مولا حضور کے بعد میری ہمت نہیں ہے، کہانی خواہش ہے، دختر رسول کی خواہش ہے. تو یہ روتے روتے گئے ہیں. مسجد نبوی کے محراب ممبر بنے، اونچی جگہ بنی ہوتی تھی جہاں سے اذان، سیڑھیوں پہ چڑھ کے جاؤ پھر اذان دو. تو ہچکیاں بندی ہوئی تھی. جب اذان آدھی ہوئی تھی تو پھر علی دوڑے ہوئے آئے، بس کرو بس کرو، روک دو اذان. کیوں؟ کہ مجھے ڈر ہے فاطمہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائے. یہ کیا زمانے نے اہل بیت کے ساتھ، یہ کیا زمانے نے آل رسول کے ساتھ، یہ کیا دختر رسول کے ساتھ. انصاف سے بتاؤ عزادارو، مجھے انصاف سے بتاؤ، شہادت کے وقت معصومہ کی جو سن مبارک ہے بتایا جاتا ہے 19 سال ہے نا، کوئی کہتا ہے 20، کوئی کہتا ہے 21، کوئی کہتا ہے 23، زیادہ سے زیادہ کوئی بتاتا ہے 25 ہے نا. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا 25 سال کی خاتون ضعیفہ ہوتی ہے؟ میں نے وہ زیادہ سے زیادہ رکھ دیا نا آپ کے لیے، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سن مبارک کتنا ہے، 19 سال، ٹھیک ہے نا. لیکن چلو لوگوں نے بڑھانا شروع کیا. چلو مجھے یہ بتاؤ کیا 25 سال کی خاتون کے بال سفید ہو جاتے ہیں؟ کیا 25 سال کی خاتون کے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں؟ کیا 25 سال کی خاتون کی کمر خمیدہ ہو جاتی؟ کیا 25 سال کی خاتون جگہ سے اٹھنے کے لیے، 2 قدم چلنے کے لیے لاٹھی کا سہارا لیتی ہے؟ کیا 25 سال کی خاتون ہر وقت تپ یعنی بخار کے عالم میں رہے گی؟ کیا 25 سال کے عالم میں کسی خاتون کو اتنا شدید درد ہوتا ہو سر میں کہ ہر وقت سختی سے رومال باندھے رکھتی ہے؟ اسی بات پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسے کہتے ہو تو ان کی عمر تو 19 سال تھی، 21 سال تھی، ایسے کہتے ہو. سنو کیسے ہوا یہ، سنو کیسے ہوا یہ. عجیب ہے مصائب، کون پڑھ سکتا ہے؟ میں آپ کو رلانے کے لیے بخدا نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ ہم چند واقعات پڑھ دیتے ہیں 2-4. آخر وہ کون سے مصائب تھے جن کے لیے معصومہ کہتی تھی سبت علیہ مصائب لو انا سبت علی الایام سرنا لیالیا. کون سے تھے؟ ہمیں تو صرف 2-4 باتیں. سنو عزیز، کیوں ہوا ایسا، کیوں ہوا؟ پہلے بھی پڑھتا ہوں لیکن یہ مصائب تو ہیں ہی تکرار کے لیے، مصائب تو پڑھے ہی تکرار کے لیے جاتے ہیں. عزیزو
جب یہ جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا تھا نا، ایک پسلی نہیں ٹوٹی تھی. یہ مولا سے منقول ہے، کیونکہ آپ تجہیز و تکفین اور تغسیل میں مشغول تھے نا. آپ نے فرمایا چیخ جب بلند ہوئی تھی، باہر لوگوں نے پوچھا تھا گھر والوں نے کہ آپ چیخے کیوں تھے؟ پھر رونے لگے تھے. کہا دختر رسول کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں مگر بتایا نہیں. میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ پسلی کی تکلیف ہوتی کیا ہے، اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو یہاں ڈاکٹر ضرور بیٹھے ہوں گے، ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے گا. میں تو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں ہر ایک کو کہ بھائی میں گر پڑا تھا ایک دفعہ سیڑھیوں سے، میرے بڑی شدید سانس رک گیا، میرا پسلیوں میرے چوٹ لگی. وہ ایکس رے ہوئے، سب ہوئے، ہڈی ٹوٹی نہیں تھی، ذرا سا بال آیا تھا اور وہ ورم ہو گیا تھا. تو ایک ہفتے میرا یہ حال تھا کہ میں جتنی بار سانس لیتا تھا نا درد ہوتا تھا. آپ پوچھ لیجئے گا آپ ڈاکٹر سے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہے پسلی کے درد میں یہ ہوتا ہے کہ سانس لیتے ہیں نا. اب یہیں سے پھیپڑے ادھر ہیں تو سانس لینے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ میڈیکل سائنس جانتا ہوں، لیکن جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. تو وہ تکلیف ہوتی تھی مجھے ایک ہفتے. تو میں اس وقت سوچ رہا تھا میری پسلی نہیں ٹوٹی اور میری حالت یہ ہے کہ میں جب سانس لیتا ہوں مجھے جس بی بی کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو، مجھے انصاف سے بتاؤ وہ سیدھی قامت سے کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ جس بی بی کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، جب وہ اپنی تکلیف کو برداشت کرے گی تو آج بھی ایک اصول یاد رکھو، جب انسان کو جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو پوری تکلیف اس کے چہرے پر آ جاتی ہے، اور آپ چہرہ دیکھ کے پہچانتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے، خوشی ہو یا غم، چہرہ. تو وہ اتنی شدید تکلیف اور اتنی شدت سے برداشت کر رہی تھی بی بی کہ اس کے چہرے پر جھریاں آ گئی تھی. اس تکلیف کے برداشت کرنے کی وجہ سے بی بی کے بال سفید ہو گئے تھے. ان پسلیوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو کیفیت تھی تپ یعنی بخار کی، وہ اتنی شدت سے تھا بخار کہ ہر وقت آپ رومال سر پہ باندھے. اس لیے عصا کا سہارا، اس لیے لاٹھی کا سہارا تھا. اور اس عالم میں اس بی بی کا عالم یہ کہ بیٹھے بیٹھے چکی بھی پیس رہی ہے، چکی بھی پیس رہی ہے، کام بھی کر. بس زندگی رہی کل کچھ پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ عرض کرتا چلوں عزاداران حسین. بس اب مجھے بتائیے، جس ماں نے اتنی تکلیفوں سے اپنے بچوں کو پالا ہو، کن بچوں کو؟ جن کے بارے میں جانتی ہے فاطمہ، جانتی ہیں کہ ان سب کے ساتھ کیا کرے گی یہ امت. میرے ایک بچے کا جگر کٹ کے گرے گا، میرے ایک بچے کا سر قلم کر کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا جائے، اس کے لاشے کو گھوڑوں کے سنوں تلے پامال کیا جائے، اور بار بار زینب کو سینے سے لگا کے جب روتی تھی تو بچی حیرت سے پوچھتی تھی، اماں آپ جب بھی مجھے گلے لگاتی ہیں ایسے روتی کیوں ہیں؟ اب فاطمہ زینب کو کیسے بتائے میری بچی میں کیا دیکھ رہی ہوں؟
حسین نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا، جہاں جہاں اس کے بچے گئے ہیں، کربلا نہیں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی راہوں میں قیدی ناقوں پر تھے، اور پیچھے پیچھے ایک بی بی پا پیادہ اپنے بچوں کا ماتم کرتی پیچھے پیچھے چلی جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، ہمارے آنسوؤں کے اس نذرانے کو قبول فرما لے۔ بار الہ اپنی حاجات مادر حسین دختر رسول ہمسر بو تراب کے صدقے میں اس کو وسیلہ بناتے ہوئے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے، انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، خاص طور پہ ایک بچی لاہور میں، اس کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہیڈ انجری ہوئی ہے، دعا کریں پروردگار عالم اس کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ دے دے۔ آپ کا بھی کہیں کوئی مریض ہے جن کا بھی اعلان بھی کیا گیا، بار الہ سب کو بحق بیمار کربلا، بحق زہرا اولاد زہرا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ بار الہ ہمارے مراجع الزام، علماء کرام، ہمارے خطبہ ذاکرین، جو بھی جس انداز میں خلوص سے اس مذہب حقہ کی خدمت کر رہا ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ بار الہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ بار الہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما۔ بار الہ اسرائیل اور امریکہ کے نجس وجود سے اس روئے زمین کو پاک کر دے۔ بار الہ ہمیں توفیق دے، جو ہم سے ہو سکتا ہے قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے مظلوموں کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر دے۔ بار الہ نیک اور صالح ایماندار قوم کے ہمدرد لوگوں کو ہم پر حاکم بنا دے، بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا، جن مرحومین کے نام لیے گئے ان سب کے لیے اپنے مرحومین کو شامل کر کے، اچھا، اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ حاضرین گرامی، جن کے نام لیے گئے تھے جو آج کی مجلس کے عطیہ کنندگان تھے،